الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام ہمیں پختہ یقین اور اللہ پر کامل توکل کا درس دیتا ہے. جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا اللہ پر یقین پختہ ہوگا، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا اللہ پر توکل کمزور ہوگا اور اللہ پر یقین کمزور ہوگا. ایمان کی پختگی، یقین کی پختگی اور توکل کی پختگی یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ایمان اس کو پختہ نہیں کہہ سکتے، اس بندے کے ایمان کو ہم پختہ نہیں کہہ سکتے جس بندے کا اللہ پر یقین اور توکل پختہ نہ ہو. توکل کمزور ہو، یقین کمزور ہو تو خود بخود ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین کی پختگی کا کیا مطلب ہے اور اللہ پر توکل کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی میرا کچھ نہ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے. جب یہ یقین پختہ ہو جائے تو اس کو ایمان کی پختگی کہتے ہیں، یقین کی پختگی کہتے ہیں. اور جب ایک مسلمان کا یہ یقین ہو کہ فلاں چیز مجھے نقصان پہنچائے گی، فلاں چیز سے میرے کاروبار پہ اثر پڑتا ہے، فلاں کے گھر آنے سے میرے گھر میں یہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ پر پختہ یقین نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، بلکہ مخلوق کے ساتھ اس کا یقین جڑا ہوا ہے کہ فلاں سے میں اثر پکڑ لوں گا، فلاں مجھ پہ کچھ کر دے گا، فلاں اس کی وجہ سے میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ یقین کی کمزوری ہے، اللہ پر یقین کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: قل کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہمیں کچھ نہیں پہنچتا، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے غمی ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے غربت ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے صحت ہو، چاہے وہ خوشحالی ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے وہ آرام و سکون ہو، چاہے وہ بے چینی ہو. لن یصیبنا، ہمیں نہیں پہنچتا الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے.
اللہ تعالیٰ مسلمان کے یقین کو بنانے کے لیے باقاعدہ قرآن میں آیات لا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، یعنی آپ سے کہلوا رہے ہیں، صرف یقین کی حد تک نہیں بلکہ یہ کہنا بھی ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مجھے جو کچھ پہنچ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے نہیں پہنچتا الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا، وہی ہمارے مولا ہیں، وہی ہمارے رکھوالے ہیں، وہی ہمارے نگہبان ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مؤمنین کو اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان کی پختگی، یقین کی پختگی، توکل کی پختگی کے حوالے سے اس آیت پر اگر ہم سوچیں، غور کریں اور اس پر عمل کریں تو ہمارے یقین میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، بلکہ یہ ہم نے کہنا ہے، کیونکہ من اذا تکرر تقرر فی القلب، جب ایک بات تکرار کی جائے، بار بار کی جائے، تقرر فی القلب، وہ دل میں قرار پکڑ لیتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں اور کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ سورہ فاتحہ سنائیں تو وہ سورہ فاتحہ ہم بغیر سوچے سمجھے اور توجہ کیے ہم سورہ فاتحہ سنا دیں گے، ہماری توجہ ادھر ادھر بھی جائے گی، ہم کچھ کر بھی رہے ہوں گے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ سورہ فاتحہ کا اتنا تکرار ہو گیا کہ تقرر فی القلب، وہ ہمارے دل میں قرار پکڑ گیا، وہ ہمیں ایسا یاد ہو گیا کہ اب ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بغیر توجہ کے بھی ہم پڑھ سکتے۔ جب ہم یہ بات بار بار کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، ہمیں جو کچھ بھی دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کو توحید کہتے ہیں، اور توحید اسلام کی، ایمان کی، عقائد کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب کا پہلا پیغام کیا ہوتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے۔ اسلام مذہب کی بنیاد ہی نفی سے ہوتی ہے، شروعات ہی نفی سے ہوتی ہے۔ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی عزت والا، عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی ذلیل کرنے والا، ذلت دینے والا نہیں ہے، کوئی مال دینے والا لا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا لا نہیں ہے، الہ لا نہیں ہے، الہ الہ، کوئی رب، کوئی معبود، کوئی خدا دینے والا نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی اولاد دیتا ہے، نہ کوئی مال دیتا ہے، نہ کوئی خوشی دیتا ہے، نہ کوئی عزت دیتا ہے، نہ کوئی زندگی دیتا ہے، نہ کوئی موت دیتا ہے، نہ کوئی خوشحالی دیتا ہے، اللہ کے سوا، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ جب اتنی بنیادی چیز اور اتنی اہم چیز کہ تمام مذاہب، تمام ادیان کی بنیاد اس عقیدے پر ہو جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، تو اس میں اگر کمی، کجی، کجروی آ جائے، کمزوری آ جائے، تو پھر تو پوری، جب بنیاد کمزور ہو تو پوری بلڈنگ کمزور ہوتی ہے۔ ہم لوگ بنیاد پہ کتنی کوشش کرتے ہیں، بنیاد پہ کتنی محنت کرتے ہیں،
کہ بنیاد مضبوط ہو تو اس پہ ہم بلڈنگ، اس پہ ہم 3، 5، 10، 50 منزلہ تعمیر کر دیتے. کیوں؟ بنیاد مضبوط ہے. تو اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے. اسلام کی بنیاد توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، ایک سمجھنا. تو جب اس بنیاد میں دراڑ آ جائے، جب اس بنیاد میں کمزوری آ جائے، تو اوپر کی جو بلڈنگ ہے جس کا ایک پورشن نماز ہے، ایک پورشن روزہ ہے، ایک پورشن زکوٰۃ ہے، ایک پورشن حج ہے، ایک پورشن صدقات ہے، ایک پورشن قربانی ہے، ایک پورشن رحم دلی ہے، ایک پورشن اپنے کاروباری مسائل، کاروباری زندگی، معاشرت ہے، معیشت ہے، تو وہ پوری کی پوری بلڈنگ کمزور ہوتی ہے اور کسی بھی وقت یہ بلڈنگ گر سکتی ہے، خدا نخواستہ. تو جو توحید ہے، عقیدہ توحید، اس کی پختگی بڑی ضروری ہے. اور اس آیت میں قُل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اس میں اس یقین کو بنایا جا رہا ہے کہ یہ یقین کامل ہو آپ کا کہ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے. الا ما کتب اللہ، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. وہ مولانا، وہی ہمارے مولا ہیں، وہی ہمارے رب ہیں، وہی ہمارے داتا ہیں. آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر مؤمنین کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر مؤمنین کو توکل کرنا چاہیے. یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے. یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں، اس سفر کے مہینے میں، چونکہ شروع سے جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہیں. سفر المظفر بھی انہی مہینوں میں ایک مہینہ ہے. لیکن زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا. سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، منحوس کہا جاتا تھا. اور سفر کے مہینے میں کوئی کام شروع نہیں کیا جاتا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سفر کے مہینے میں کوئی کام شروع نہیں کیا جاتا تھا. سفر کے مہینے میں اگر بچہ پیدا ہوتا اس کو بھی خیر، اس میں بھی خیر نہیں سمجھتے تھے. سفر کے مہینے میں سفر پہ بھی نہیں جاتے تھے. سفر کے مہینے میں کوئی کاروبار بھی شروع نہیں کرتے تھے. سفر کے مہینے میں کوئی رشتہ بھی نہیں کرتے تھے، کوئی شادی وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے. یہ توہمات تھے اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، اور بہت سارے توہمات چل رہے تھے. توہم کہتے ہیں کسی کام کو کسی غیر اللہ کے ساتھ جوڑ دینا کہ میرا یہ کام اس وجہ سے ہوگا یا میرا یہ کام اس وجہ سے خراب ہوگا. یعنی اللہ کے بغیر کسی چیز کے ساتھ اپنے نفع نقصان کو جوڑ دینا، یہ توہم پرستی ہے. اور ہندو اس میں سب سے آگے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ہم 200 سال تک ہندوؤں کے ساتھ، کئی صدیاں ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہ چکے ہیں، اچھی صفات جلدی نہیں لی جاتی، بری صفات انسان جلدی لے لیتا ہے. ایک نوجوان ہے، وہ اگر کسی نمازی دوست کے ساتھ 1 مہینہ دوستی رکھے تو وہ نماز کے لیے مشکل سے آئے گا. 1 مہینے بعد جب جائے گا، اگر اس کے ساتھ دوستی میں 1 مہینے میں نماز پڑھ بھی لے، جب وہ الگ ہوں گے تو پھر نماز چھوٹ گئی. لیکن اگر ایک دوست کسی نشئی کے ساتھ دوستی میں لگ گیا تو وہ اس کے ساتھ نشے میں لگ جائے گا، تو جب یہ دوست علیحدہ ہوں گے پھر بھی یہ نشہ کرے گا، اب وہ نشے کا عادی ہوگا. ہم نے جو توہمات، ہم نے جو نظریات ہندوؤں سے لے لی، ابھی تک ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہیں اور ہماری نسل در نسل وہ چل رہی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور ایک نحوست یہ سمجھی جاتی تھی اگر سفر پہ جاتے تو ایک پرندہ اپنے سامنے بٹھاتے اور اس کو اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف اڑ جاتا تو سفر پہ جاتے، اگر بائیں طرف اڑ جاتا تو سفر کینسل کر دیتے کہ اس سفر میں خیر نہیں ہے، اور الو کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا اسلام میں کوئی نظریہ نہیں، وہ بھی ایک بیچارہ پرندہ ہے، اس پرندے کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل بن گئی ہے کہ وہاں تو الو بول رہے ہیں۔ اگر کوئی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، پرانا ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہاں تو الو بول رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہاں تو نحوست ہی نحوست ہے، ختم ہے، وہ تو سارا کو ٹھپ ہو گیا۔ اور اگر کسی گھر میں الو آ کے بیٹھ جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ الو آ گئے، اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہماری تباہی شروع ہو گئی ہے۔ ولا سفر، اور نہ سفر کے مہینے میں نحوست۔ اسلام ایسی تمام توہمات سے، نظریات سے، عقائد سے ہمیں روکتا ہے، اور کیا حکم دیتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنون اللہ پر ہی مومن توکل کرتے، مومن اللہ ہی پر توکل کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مصر میں دریائے نیل وہ جب خشک ہو جاتا تھا نا زمانہ جاہلیت میں، تو ایک جوان لڑکی کو بنا سنوار کے دلہن بنا کے اس کے درمیان میں ڈالتے اور دریا شروع ہو جاتا، دریا بہنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ صدیوں سے ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ چلا رہا تھا۔ جیسے ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تو وہ کہتے کہ دریا کو اب لڑکی کی ضرورت ہے، تو ایک جوان لڑکی کو تیار کرتے، بنا سنوار کے خوبصورت اس کو بٹھاتے، اور جب دریا کا موج آتا تو اس لڑکی کو بہا کے لے جاتے، وہ دریا کے پانی کی نظر ہو جاتی۔ جب اسلام آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر رہے تھے، تو اس وقت یہ دریا خشک ہو گیا، دریائے نیل خشک ہوا۔ تو اب لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ اب لڑکی کو بنا سنوار کے دریا میں ڈالیں گے، دریا پھر شروع ہو جائے گا، دریائے نیل پانی آ جائے گا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے منع کر دی۔ عقیدہ پختہ ہو، یقین پختہ ہو تو پھر سالوں ہزاروں سال پرانی رسم بھی بندہ توڑ دیتا ہے۔ اگر عقیدے یقین میں کمزوری ہو تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ ایسا ہی ہو، پھر وہ گنجائش میں گنجائش نکالتے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا نہیں کریں گے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ یہ معاملہ یہاں پہ لوگوں کا ایک پختہ عقیدہ اور نظریہ بنا ہوا ہے کہ دریائے نیل خشک ہو جائے تو ایک جوان لڑکی کو تیار بنا سنوار کے اس کے اندر ڈالیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں کیا لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے اور جاری ہوتا ہے تو بہہ، اور اگر تو کسی جوان لڑکی کی جان لے کر بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ خط لکھ کر بند کر کے دریا میں ڈال دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ خط دریائے نیل میں ڈالا، دریائے نیل کا پانی اگلے دن 16 ہاتھ بلند ہو گیا اور آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔
یہ ہے یقین، یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ پر پورا کامل بھروسہ۔ آج کا مسلمان اگر اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ کر لے تو مخلوق سے مستغنی و بے پرواہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں بھی بڑی چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت توہمات چل، کسی نے شادی کی، ایک بیگم گھر آئی، بہو گھر آئے، اس کے بعد حالات خراب ہو گئے، تو پھر کیا باتیں شروع ہو جاتی ہیں؟ جب سے یہ بہو گھر میں آئی ہے ہمارے حالات ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ کیا ہے؟ یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے کہ اپنے گھر کے حالات کو کسی عورت پر ڈال دو، اپنے گھر کے مالی حالات کی خرابی کو کسی بیچاری ایسی عورت پر ڈال دو جو ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اتنے توہم پرست ہیں کہ اپنے گھر کی ساری ناکامی اس کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے اور تعلیم کی کمی ہے۔ ہمارے ہاں کبھی کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، وہ گاڑی اچانک خراب ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاؤں منحوس ہیں، جب سے یہ ہماری گاڑی میں چڑھا ہے ہماری گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، یہ توہم پرستی ہے، یہ توہمات ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری من گھڑت چیزیں ہیں ہمارے معاشروں میں، ہمارے بعض دیہاتوں میں تو ایسے عجیب عجیب نظریات پائے جاتے ہیں، ایسے عجیب عجیب بات۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی یہ فلاں ہماری بیٹی ہے، اس کا رشتہ لینے کے لیے فلاں آئے ہیں، فلاں اس کا نام ہے، اس کے والدہ کا نام ہے، یہ بیٹی کا نام ہے، یہ بیٹی کے والدہ کا نام ہے، تو آپ ذرا ان کا ستارہ چیک کریں، ان کا ستارہ آپس میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ہندو کرتے ہیں، اسلام میں یہ کب سے آیا ہے؟ ہاں استخارے کی اسلام تعلیم دیتا ہے، استخارہ کریں، آپ جو کام کر رہے ہیں استخارہ کریں۔ اس میں استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، کچھ نظر آئے نہ آئے آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لیا۔ اب کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی استخارے میں خواب نہیں نظر آ رہا۔ او بھائی استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ جب آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لیا، اب اگر اس میں خیر ہوگی تو وہ کام خود آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس کو کرنے لگیں گے۔ خیر نہیں ہوگی تو آپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ اس کام سے پھیر دے گا۔ یہ ہے استخارہ۔ تو اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں، سفر کے مہینے میں کاروبار شروع کر سکتے ہیں، سفر کے مہینے میں سفر پہ جا سکتے ہیں، کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمارے عقیدے، یقین اور توکل کو پختہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔